بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ترجمۃ القرآن کی کلاس میں سورۃ توبہ کی منتخب آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم صرف آیت نمبر 24، آیت نمبر 38 اور آیت نمبر پڑھیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے پہلے۔ کل کہہ دیں، ان اگر کانا ہوں، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار یا کنبے، و اموال اور مال، اقترفتموہا جو تم نے کمائے، و تجارتن اور تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہا اس کے نقصان سے، و مساکن اور گھر، تردونہا تم پسند کرتے ہو انہیں، احبا زیادہ پیارے ہیں، الیکم تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، و رسول ہی اور اس کے رسول سے، و جہادن اور جہاد، فی سبیل ہی اس کے رستے میں، فتربصوا تو انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی آ جائے، اللہ اللہ بامری اس کا حکم، واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، قوم الفاسقین نافرمان لوگوں کو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 38۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یا ایہا اے الذین آمنون جو لوگ ایمان لائے، ما لکم تمہیں کیا ہوا، اذا قیلا جب کہا جاتا ہے، لکم تمہیں، انفرو نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اثاقلتم تم گرتے جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، الا کی طرف، ارض زمین، اردی تم کیا تم پسند کرتے ہو یا کیا تم نے پسند کر لیا ہے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، من الآخرہ آخرت کے بدلے میں، فما تو نہیں، متاع الحیات زندگی کا سامان، الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان، فی الآخرۃ آخرت میں، الا قلیل مگر تھوڑا۔ بامحور ترجمہ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ آیت نمبر 39۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لفظی ترجمہ، الا اگر تنفروا نہ نکلو گے، یعذبکم تمہیں عذاب دے گا، عذابا علیما عذاب علیما دردناک، ویستبدل اور بدل دے گا بدلہ میں لے آئے گا، قومن اور قوم، غیرکم تمہارے سوا، ولا تضروہ اور نہ بگاڑ سکو گے اس کا، شیئا کچھ بھی، واللہ اور اللہ
अला कुल्ली शैइन कदीर, हर एक चीज पर कुदरत रखता है। बामावर्त में अगर तुम कूच नहीं करोगे तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा और तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले आएगा और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, और अल्लाह हर शय पर कादिर है। आयत नंबर 40। إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اس کا لفظی ترجمہ پہلے سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تنصروہ، اگر تم مدد نہ کرو گے اس کی، فقد نصرہ، تو اس کی مدد کی ہے اللہ نے، اذ اخرجہ، جب وہ نکلے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہوئے، ثانی اثنین، ثانیہ دوسرا، اثنین دو میں، اذ ہما، جب وہ دونوں، فی الغار غار میں تھے، اذ یقولو، جب وہ کہتے تھے، لصاحبی، اپنے صاحب، لصاحب ہی، اپنے صاحب کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے، لا تحزن، نہ گھبراؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، معنا، ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ، پس نازل کیا اللہ نے، سکینتہ، اپنی سکینت کو، اپنے تسکین کو، علیہ، اس پر، وأیدہ، اور اس کی مدد کی، بجنود، ایسے لشکروں سے، ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جو تم نے نہیں دیکھے، وجعل، اور کر دی، کلمہ، بات، الذین، وہ لوگ، کفروا، انہوں نے کفر کیا، سفلا، نیچی، وکلمۃ اللہ، اور اللہ کا کلمہ، ہیا، وہ، علیا، بالا ہے، بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جب حضور نے ہجرت فرمائی اور غار ثور کی طرف گئے اس وقت کا، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 41۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ لفظی ترجمہ، انفروا، تم نکلو، خفافا، ہلکے، وثقالا، اور بھاری، وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنے جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذالکم، یہ تمہارے لیے، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر تم ہو، تعلمون، جانتے۔ بامورا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس ٹاپک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ساری مکمل نہیں میں نے کی، تو ان کا اپنے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور ساتھ میں ترجمہ یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ منتخب آیات ہیں جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت لازمی ہے، ان کو تھینک یو ویری مچ۔